السلام علیکم TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں وقار حسین. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر. پاکستان میں کرونا کے مزید 12 مریض انتقال کر گئے. ملک بھر میں کرونا سے اموات کی تعداد 6267 ہو گئی ہے. اپوزیشن FATF گرے لسٹ سے نکالنے کی کوششیں ناکام بنا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے جمہوریت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہے. وفاق کا نواز شریف کی طبی رپورٹس کے اثر نو جائزے کا فیصلہ. تحقیقات کا عندیہ. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے چیک کرائے جانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ناکام تھی. شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بہت دور ہے. مونسون کے چھٹے اور طوفانی سپیل نے کراچی کو ڈبو دیا. محکمہ موسمیات نے مزید بھی بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. کراچی میں اگست کے مہینے کے دوران مونسون سسٹم کے تحت بارشوں کا سابقہ 89 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. برٹش کولمبیا میں 10 سال قبل اسکول میں بیٹے سے جھگڑا کرنے والے طالب علم پر تشدد کرنے والے شخص کو عدالت کی جانب سے $4,79,000 جرمانے کی سزا سنا دی گئی. ٹورنٹو میں کرونا وائرس میں اضافے کا خدشہ. حکام نے لاپرواہی کو کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ قرار دے دیا. ہواوے کی CFO کی حساس دستاویزات تک رسائی کی درخواست مسترد. عدالت نے اپیل خارج کر دی. کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری. متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,25,969 ہو گئی. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,40,90,803 تک جا پہنچی، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 8,24,162 ہو گئیں. کیلیفورنیا میں آسمانی بجلی گرنے کے مزید واقعات کے بعد 600 نئی آگ بھڑک اٹھیں. 1200 گھر تباہ، 7 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. امریکہ میں صدارتی الیکشن مہم کے دوران موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 1 کروڑ نوکریاں دینے کا نعرہ لگا دیا. امریکہ میں سیاہ فام شخص پر فائرنگ کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری. سڑکیں میدان جنگ بن گئیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 482 کرونا کیسز سامنے آئے، جبکہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 12 مریضوں نے دم توڑ دیا. اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 12 مریض انتقال کر گئے. NCOC کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے اموات کی تعداد 6,267 ہو گئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا کیسز اور اموات کی تعداد میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 482 کرونا کیسز سامنے آئے، جبکہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 12 مریضوں نے دم توڑا. NCOC کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے کل اموات 6,267 ہو گئی ہیں، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 2,94,193 ہے. اب تک 2,78,939 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 24,593 ٹیسٹ کیے گئے. ملک بھر کے 735 اسپتالوں میں کرونا کے 1,097 مریض زیر علاج ہیں. کرونا مریضوں کے لیے 1,859 وینٹیلیٹرز مختص ہیں، جبکہ ملک بھر میں 113 مریض وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں تاحال 25,12,337 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے کی حکومتی کوششوں کو ناکام بنا رہی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے کی حکومتی کوششوں کو ناکام بنا رہی ہے. اس حوالے سے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے آج سینیٹ میں FATF سے متعلقہ قانون سازی کے اینٹی منی لانڈرنگ اور ICT وقف کے 2 انتہائی اہم بلوں کو منظور نہیں ہونے دیا. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حزب مخالف کے رہنما صرف اپنے مفادات کے تحفظ کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں ملکی مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں.
नहीं। उनका कहना था कि अपोजिशन अपनी लूटमार को बचाने के लिए जमहूरियत के पीछे छुपने की कोशिश करती है। उन्होंने पहले कोरोना वायरस की हिकमत अमली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि इस हवाले से हमारी कामयाबी का आलमी सतह पर एतराफ किया जा रहा है। अब ये अपोजिशन FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमारी कोशिशों को सबूताज कर रही है। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन ने NRO हासिल करने के लिए नैब को बदनाम और हुकूमत को ब्लैकमेल किया। ये तो मुल्की मईशत को तबाह करके पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करवा देते। वजीर आजम का मजीद कहना था कि मुल्क मजीद किसी NRO का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुशर्रफ ने 2 NROs दिए जिससे हमारा कर्ज 4 गुना बढ़ा और मईशत तबाह हुई। हमने मुल्की दौलत लूटने वालों को जवाबदेह ठहराने का मैंडेट दिया है। अपोजिशन NRO हासिल करने के लिए हुकूमत को मुसलसल धमका रही है। NRO देना कौम के एतमाद के साथ गद्दारी होगी। वाज़ेह कर दूं कि कुछ भी हो जाए किसी को NRO नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तमाम तिब्बी रिपोर्ट्स का असर-ए-नो जायज़ा लेने के लिए वफाकी इदारे से तहकीकात कराने का इंदिया दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तमाम तिब्बी रिपोर्ट्स का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तमाम तिब्बी रिपोर्ट्स का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए वफाकी इदारे से तहकीकात कराने का अंदिया दिया है। मुजवज़ा तहकीकात में नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड के माहिरीन की तजवीज़ पर कराए जाने वाले तमाम तिब्बी टेस्ट और जिन लैब से तिब्बी टेस्ट कराए गए उन लेबॉर्ट्रीज की अफादियत को भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से चेक कराए जाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता कई दिन से नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स पर बास वफाकी वज़रा समेत वज़ीर आज़म की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जबकि बाज़ वफाकी वज़रा ने नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड के अरकान पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, जो कुछ था वो ख़त्म हो गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात नाकाम थी। रावलपिंडी में वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, जो कुछ था वो ख़त्म हो गया। आज लाहौर और कराची डूबा हुआ है। हमने 2 माह कबल रावलपिंडी का लई नाला साफ किया, वरना पिंडी भी डूब जाता। वज़ीर आला को लाल हवेली के बजाय नाला लई लेकर गया, जिससे फौरी सफाई शुरू हो गई। हमने 2 माह पहले लाला लई को साफ किया है, जिसको फिक्र हो आज कराची और लाहौर डूबा हुआ है। आज कराची और लाहौर डूबा हुआ है और मेंबरों को गालियां दे रहे हैं लोग, मेंबरों को जो ताने दे रहे हैं। अल्लाह के फजल से हम बरकर हैं। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान को नवाज शरीफ के जाने पर दुख है और मैं काबीना के नवाज शरीफ को वापस बुलाने के फैसले से इत्तेफाक करता हूँ। हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन लगता है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि बरतानिया से मुल्जिमान लाने का कोई मुआहदा नहीं। अभी तक हमें कानूनी बरतरी हासिल नहीं है, लेकिन इमरान खान की कोशिश है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जिस काम पे वो अड़ जाता है उसको पूरा करके रहता है। आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बहुत दूर है, लोग अपोजिशन के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात नाकाम थी। पहली बार एक मजहबी जमात का सरबराह कह रहा है, मुझे सियासी लीडर्स पर एतमाद नहीं। सेनेट में FATF से मुतालिक बिल मंजूर न होने पर हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई, बल्कि अपोजिशन बेनकाब हो गई है। अपोजिशन का नैब खत्म करने के अलावा कोई और मुतालबा नहीं। अपोजिशन कहती है हमसे हाथ पांव के अंगूठे लगवा लो, मगर नैब खत्म कर दो। नैब आजाद इदारा है, वो किसी के खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है। शहबाज और हमजा का मामला संगीन है, वो अंदर जाएंगे। 1 सितंबर को अहम फैसले आने वाले हैं। जो उन्होंने शराइत रखी है उनका एक ही मुतालबा है कि नैब को खत्म किया जाए, उनका कोई दूसरा मुतालबा नहीं है। मैं अगर वो बातें बताऊंगा जो मीटिंग में उन्होंने की हैं उनके लीडरों ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने, शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मीटिंग के अंदर की बातें। उनका एक ही मुतालबा है कि हमसे हाथों पैरों के अंगूठे लगा लो, लेकिन नैब को खत्म करो। कराची में मानसून के छठे स्पेल में मूसलाधार बारिश से शहर भर की सड़कें तालाब और दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे से किसी हद तक थम गया है, ताहम मज़ीद बारिश का इम्कान है।
اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مونسون کے چھٹے اور طوفانی اسپیل نے شہر قائد کو ڈبو دیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید بھی بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی میں مونسون کے چھٹے اسپیل میں موسلا دھار بارش سے شہر بھر کی سڑکیں، تالاب اور دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بارش کا سلسلہ صبح سے کسی حد تک تھم گیا ہے، تاہم مزید بارش کا امکان ہے۔ ایک جانب کراچی کے عوام انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے باعث ابر رحمت کو زحمت بنا دیکھ رہے ہیں، تو دوسری جانب بجلی کی بندش سے ان سے چین و سکون بھی چھین لیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعے کو ہونے والی طوفانی بارش کے 6 روز بعد بھی سرجانی ٹاؤن اور نئی کراچی کے مختلف علاقے بجلی سے بدستور محروم ہیں۔ دوسری جانب گلستان جوہر، گڈاب اور بن قاسم ٹاؤن میں گزشتہ 3 روز سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ شہر میں گزشتہ 3 روز کے دوران 200 ملی میٹر سے زائد بارش ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے برساتی نالے اور سیوریج سسٹم میں آنے والا پانی نکاسی کی گنجائش سے کہیں گنا زیادہ ہے، جس کے باعث نالوں اور سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ ملیر ندی بارش کے پانی سے اوور فلو ہو گئی۔ ندی میں دگنی آنے کے بعد پانی کورنگی کاز وے سے گزر رہا ہے، جس کے باعث رات گئے دادا بھائی ٹاؤن میں ندی اوور فلو ہو گئی اور پانی علاقے میں داخل ہو گیا۔ بلوچ کالونی میں پانی گھروں میں داخل ہونے کے بعد پاک بحریہ نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ڈپٹی کمشنر ملیر کا کہنا ہے کہ سیلابی ریڑے سے گڈاب کے کچھ دیہات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے اور پاک فوج کی ٹیموں نے لوگوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ملیر کے مختلف گوٹھوں میں بھی ملیر ندی میں طغیانی کے باعث پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ رات گئے لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ کے افسران اور جوان بھی متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور ملیر ندی کے اطراف واقع گوٹھوں سے متاثرہ افراد کو کشتیوں کے ذریعے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ شدید سیلابی صورتحال میں فوج اور رینجرز کی 70 ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ فوج اور رینجرز کے دستے متاثرہ افراد کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔ قائد آباد کے عوام کو آرمی انجینئرز کی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کمشنر کراچی کو فوری لوگوں کو نکالنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو کھانا اور پانی پہنچائے، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں۔ حالیہ بارشوں کے باعث جہاں کراچی میں تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم ہوئی ہیں، وہیں شہر کے ضلع غربی کو پانی کی فراہمی کے سب سے اہم ذریعے ہب ڈیم میں قابل استعمال پانی کی سطح میں مزید 4 فٹ کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اب اس ڈیم میں صرف 5 فٹ پانی کی گنجائش رہ گئی ہے۔ شہر میں اگست کے مہینے کے دوران مونسون سسٹم کے تحت بارشوں کا سابقہ 89 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر میں اگست کے مہینے کے دوران مونسون سسٹم کے تحت بارشوں کا سابقہ 89 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اس بار 1931 کے بعد اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ فیصل بیس پر رواں سال اگست میں 345 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے، جبکہ اس کا سابقہ ریکارڈ 298.4 ملی میٹر بارش کا ہے۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایئرپورٹ پر موجود آبزرویٹری کا سابق ریکارڈ 262.5 ملی میٹر اور مسرور بیس کا ریکارڈ 272 ملی میٹر ہے۔ یہ ریکارڈ بھی حالیہ بارشوں میں ٹوٹ گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ 29 سے 30 اگست کے دوران ایک اور مونسون سسٹم سندھ میں بارش برسا سکتا ہے۔ بارش کا سبب شمال مشرقی بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا جزوی کم دباؤ کا دوبارہ سرگرم ہو سکتا ہے۔ تاہم کراچی میں نئے سسٹم کے ذریعے بارش کے حوالے سے پیش گوئی قبل از وقت ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔